ایک آدمی کو اپنے بچے کی ختنے کرنی تھی تو وہ دکان تلاش کر رہا تھا. ایک جگہ گھڑیاں لٹکی ہوئی نظر آئیں. یہ دکان پہ گیا, کہتا ہے بھائی یار یہاں کوئی ختنے کی دکان تو نہیں ہے؟ اس نے کہا یہی ہے. تو اس نے کہا لٹکائی بھی تو گھڑیاں ہیں تم نے. تو اس نے کہا پھر کیا لٹکاؤں, آپ بتاؤ, آپ بتا دو کیا لٹکاؤں, ختنے کی دکان میں کیا لٹکاؤں جس سے پتا چلے کہ یہ کس کی شاپ ہے. تو وہ کہتا ہے میں لاجواب ہو گیا. میں نے کہا بھائی میرے پاس کوئی جواب نہیں. یہ بیان سے ہٹ کے ویسے ہی. علی بھائی اگلا سوال ہے, کراچی کے ایک دیوبندی مفتی صاحب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر ایسے بےہودہ لطیفے بیان کرتے ہیں کہ سٹیج ڈرامے کے اداکاروں کو بھی مات دے دیتے ہیں. اسی وجہ سے وہ ینگ جنریشن میں دن بدن مقبول ہو رہے ہیں. ان کے بےہودہ لطیفوں کی میمز اور روسٹنگ ویڈیوز کافی وائرل ہو رہی ہیں. آپ جیسے سنجیدہ مبلغین ان جیسے علماء کی ان حرکات پر مجرمانہ خاموشی کیوں اختیار کیے ہوئے؟ یہ خاموشی مجرمانہ نہیں تھی, بلکہ اس لیے تھی کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ ان کے اپنے مکتب فکر کے بڑے علماء ان کے اوپر کوئی فتویٰ دیں, کیونکہ وہ تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں, ہر کرنٹ افیئر کے اوپر ان کے فتوے آتے ہیں. پچھلے دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے جو مسٹربیشن کے حوالے سے, مشت زنی کے حوالے سے گفتگو کی, جس پہ میں نے ایک علمی ویڈیو ریکارڈ کروائی ان کے علمی رد کے اوپر, تو اس حوالے سے بھی فتویٰ دیوبندیوں کے مفتیاء کی طرف سے آ چکا ہے کہ جی یہ بالکل ان کا فتویٰ غلط ہے اور مسٹربیشن جو ہے اسلام میں حرام ہے. اس لیے کہ وہ ان کے اپنے فرقے کا نہیں تھا نا, دوسرے فرقے کا تھا بندہ. اپنے فرقے کے علماء کی جو بےہودہ لطیفوں والی ویڈیوز عام ہیں, بچوں کے موبائلوں کے اندر ہیں, جس سے کوئی اسلامی درس نہیں کسی کو مل رہا. اور یہ بھی نہ سمجھیے گا ان کے بڑے علماء کو پتہ نہیں ہے, ان کو پتہ ہے, لیکن وہ مزہ لوٹ رہے ہیں اس کا کہ چلو بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو بدنام ہو کے وہ نام کما رہے ہیں اپنے فرقے کا. لیکن چونکہ اس سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے, اس لیے میں اب اس کو ایڈریس بھی کر دیتا ہوں کہ یہ خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں, یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے. اب وہ جو ان کی میمز ہیں یا روسٹنگ ویڈیوز ہیں, میں ان ویڈیوز میں جو کچھ انہوں نے ڈسکس کیا ہے, میرے اندر تو اس طرح کی جرت نہیں ہے کہ میں اس طرح کے الفاظ اپنی زبان پہ لاؤں یا وہ لطیفے آپ کو سناؤں. میں اشارتاً بات کر دیتا ہوں, کیونکہ مجھے بھی نہیں تھا پتا. یہ تو کچھ دن پہلے حسن بھائی نے مجھے کچھ ویڈیوز دکھائی ہیں, اور وہ بھی انہوں نے کہا جی ایک بار دیکھیں تو صحیح. میں نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا کہ اس لیول تک کوئی بندہ گر سکتا ہے. اس سیمپل کے طور پہ جو مجھے کوئی 2-4 باتیں یاد ہیں, میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں. آپ خود وہ ویڈیوز کئی لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی, تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یار یہ والی ویڈیوز تو تھیں واقعی. ایک ان کی وہ جو گدھے والی ویڈیو ہے کہ ایک بندے کا گدھا جو ہے وہ سست ہوتا ہے, تو اس کے لیے وہ حکیم سے جا کے دوائی لیتے ہیں. گدھے والا قصہ یار, وہ ایک آدمی کا جو گدھا تھا نا وہ بہت سست تھا, تو وہ چلتا ہی نہیں تھا. تو وہ کسی حکیم کے پاس گیا, تو حکیم صاحب سے بولا گدھا کم وقت سفر پہ دور جانا ہے, مجھے چل کے ہی نہیں دے رہا. تو حکیم صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے, لال مرچیں دے دی اس کو بتائے بغیر, اور بولا کہ یہ تھوڑی سی لگا دو. اس نے وہ گدھے کے دم اٹھائی, مرچیں لگا دی. اب گدھا اتنی سپیڈ سے بھاگا کہ گدھا آگے اور یہ پیچھے. اب یہ گدھے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور گدھا بہت آگے نکل گیا. اب یہ پریشان کہ یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ تیز سپیڈ ہو گئی, پکڑے گا کون اس. آگے گیا, ایک اور حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان سے جا کے کہنے لگا کہ حکیم صاحب میں نے پچھلے حکیم صاحب سے ایک چورن لیا تھا, انہوں نے لگایا, وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا, میں کیا کروں. حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی تھوڑے سے اپنا بھی لگا لو. تو اس نے غلطی یہ کی کہ جتنی مقدار میں گدھے کے لگا تھا اتنی ہی مقدار میں اپنے لگا لیا. اب جب اپنے لگایا ہے تو ان کی بھی سپیڈ بڑھ گئی. اب گدھے کا تو آگے جا کے ختم ہو گیا نا, ان کا بھی باقی تھا. تو یہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے, لوگوں سے کہہ رہے ہیں اس کو پکڑ کے رکھو, میں بھی واپس آ رہا ہوں. اس کو پکڑ کے رکھو. تو وہ اب آپ آگے دیکھ لیجیے, جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتا ہے اس نے کیا بیان کیا اس کے اندر. اسی طریقے سے وہ نرسوں والی ویڈیو, اور نرسوں والا ایک لطیفہ انہوں نے سنایا. اسی طریقے سے وہ حوروں والا ایک لطیفہ سنایا انہوں نے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک نابینا آدمی دعا مانگتا تھا, اللہ حور دے دے, حور دے دے نا, اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا بیچارے, حور دے دے, حور دے دے, حور دے دے. تو کسی نے آ کے نا, وہ کوئی فاحشہ عورت آ گئی اس کے پاس, کون ہے بھائی, حور آئی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اس سے تعلق قائم کیا, بھائی آسمان سے کوئی حور آئی ہے, حالانکہ وہ فاحشہ عورت تھی. تو بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے کہاں سے آسمان سے کیا مل گئی ہے. پھر دوسری عورت آئی, کون آئی ہے, حور آئی. اچھا بھائی چلو اس سے بھی دوستی لگا لی, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں. اس کے بعد
ایک اور عورت آئی, کون ہے بھیا؟ حور آئی. کہ ساری حوریں میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں کیا؟ اور دنیا میں کوئی اور نہیں جس کو حور ملے گی؟ اب میں اشارتاً بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یعنی اگر میں بھی سناؤں گا تو پھر میں بھی اسی جرم کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا, اور میں بھی ایک ٹھٹا مذاق بنانے والی بات ہے نا. اسی طریقے سے با ادب بچے پیدا ہوں, اس کے لیے ایک انہوں نے دوائی تجویز کی تھی, اور اس کے بعد جو بچے پیدا ہوتے ہیں, لطیفہ ہے اگر آپ اجازت دیں, وہ ایک ڈاکٹروں نے دوا ایجاد کی, سائنسدانوں نے. بچے نا اس ملک میں بدتمیز پیدا ہو رہے تھے بہت, تربیت کا نظام, تو انہوں نے کہا یار کوئی ایسی دوا ایجاد کرتے ہیں کہ بچے تمیزدار پیدا ہوں. بچے کیا ہوں؟ تو سائنسدانوں نے کیپسول ایک حاملہ عورت کو کھلایا, بڑا اچھا تجربہ, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کیا ہو کہ ایسی دعا قبول ہو کہ بچے, یا اللہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں, بچے فوراً گھر میں داخل ہوتے ہی آداب. تو یہ تو بھائی کیپسول سے ہوگا, ایسا کوئی دوا ایجاد کر لیں. اب سائنسدانوں نے کیا کیا, انہوں نے بولا بڑا زبردست تجربہ ہوا ہے, ایک خاتون کو 1 درجن کیپسول کھلا دی. انہوں نے کیا کیا؟ 1 درجن کیپسول کھلا دیے. یار دیکھیں جب اتنا تمیزدار بچہ ایک کیپسول سے پیدا ہوا ہے, 1 درجن سے کیا ہوگا؟ اب بچے کی ولادت ہی نہیں ہو رہی, پیدا ہی نہیں ہو رہا. بڑے پریشان, یار یہ کوئی ریئیکشن تو نہیں ہوگی. الٹرا ساؤنڈ کیا, پتا چلا کہ جڑواں بچے ہیں, ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. 6 مہینے ہو گئے, وہ کہہ رہا پہلے آپ, کہہ رہے نہیں سر پہلے آپ. تو ایسی تمیز اگر چاہیے تو وہ تو بھائی وہ اسی سائنسدان سے رابطہ کرنا پڑے گا آپ کو. تو میرا خیال ہے یہ تو ایک عام جو سٹیج ڈرامے والا کوئی ایکٹر ہے وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا. اور اس پر بھی ترا وہ لطیفہ, ان کا جو لطیفہ کیا, وہ انہوں نے ایک سلوگن کے طور پر اور ایک دعوے کے طور پر بات کی کہ جی اگر کوئی بیوہ کے ساتھ شادی کرتا ہے تو میں اس کی دوسری شادی جو ہے وہ 16 سال کی لڑکی کے ساتھ کرواؤں گا. یہ میں وعدہ کر رہا ہوں, 3 شادیاں جو کنوارا بیوہ سے اور طلاق یافتہ سے کرے گا, 4تھی شادی اس کی مفتی طارق مسعود صاحب کے ذمہ. 16 سال کی لڑکی نہیں ملی, 2 8 سال کی, ورنہ 4 سال کی. اور 16 سال کی نہ ملی تو 8 سال کی 2, نہیں تو 4 سال کی 4. یہ الفاظ ہیں, استغفر اللہ و اتوب الیہ. پہلے تو میں علمی پھکی دوں گا کہ جس کی 1 ہو چکی ہے اس کو 4 کیسے اور کروا دیں گے 4 سال کی, 5 ہوگی شادیاں پھر تو. اور دوسرا یہ 4 سال کی شادیاں 4 سال کی بچیوں کے ساتھ کروانا, یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ اور یہ کس آیت اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ علماء جو ہیں ممبروں پر لوگوں کو یہ کہیں گے 4 سال کی 4 بچیوں کے ساتھ میں شادی کرواؤں گا, اور وہ سامنے بھی بیٹھے ہوئے جو ہے لوگ وہ ہنس رہے ہیں. اب یہ جو مسئلہ ہے نا اسپیسیفکلی یہ والا جو میں نے آخر میں بیان کیا, یہ شاعر اللہ کی تکریم والا ایشو بن جاتا ہے. پھر اس میں ظاہر شادی ایک سنت ہے, اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور 4 بیویوں کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, حکم نہیں سر, اجازت ہے. حکم یہ ہے کہ ایک ہی کرو اگر خدشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے. میرا پچھلے دنوں اس پہ کلپ بھی آ گیا. دین کے کسی مسئلے کا مذاق اس طرح ممبر پر اڑانا, ان کی یہ ویڈیو آپ کسی بھی ذمہ دار حنفی عالم کے پاس لے جائیں, مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائیں, اور مجھے ان سے فتویٰ لے دیں کہ وہ اس ویڈیو کے اوپر یہ کہہ دیں کہ یہ بالکل درست ہوا ہے. ایون وہ یہ بھی نہیں کہیں گے صرف کہ یہ غلط ہے, بلکہ کہیں گے کہ اس پہ شرعی توبہ واجب ہے کیونکہ اس نے اسلام کا مذاق اڑایا. اور توبہ جب ہوگی پھر تجدید نکاح بھی ہوگا. انہوں نے جتنے بھی نکاح کیے نا ان کی تجدید کرنی پڑے گی, اور اگر کہیں بیعت کی ہے تو تجدید بیعت بھی کرنی پڑے گی, کیونکہ شریعت کے ایک مسئلے کا مذاق اڑایا نا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی منافقین کے حوالے سے بات کی. ان کو تو خیر میں منافق نہیں سمجھتا, لیکن عمل منافقوں والا ہے, اعتقادی منافق تو نہیں. سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کے موقع پر جب منافقین نے اہل ایمان کا مذاق اڑایا تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 65 میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اگر تم ان سے پوچھو یہ جو کچھ مسلمانوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ کہیں گے, ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف کھیل کود اور تفریح کے طور پر یہ بات کر رہے تھے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے ورڈکٹ دی ہے, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ
कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या तुम अल्लाह और उसकी आयत और उसके रसूल के साथ ठट्टा और मजाक कर रहे हो? अल्लाह और उसका रसूल और कुरान ही रह गया कि उसका मजाक तुम उड़ाओ। 8-8 साल की 2 और 4-4 साल की 4, वही बात है। अब फतवा सुने अल्लाह की तरफ से, ला तातज़िरू, मत बहाने बनाओ, कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो, क्योंकि तुमने अल्लाह की आयत का, दीन का मजाक उड़ाया। तो ज़ाहिर है हम जब किसी चीज को कंसिडर करेंगे तो किताब व सुन्नत से दलाइल पेश करेंगे। फिर सूरह अन-नूर के अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया ऐसे लोगों के बारे में जो मिंबर रसूल से इस तरह की बेहयाई पे मबनी बातें करते हैं। आयत नंबर 19 के अंदर, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना, बेशक वो लोग जो ये चाहते हैं, अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, के फहाशी फैल जाए अहले ईमान के दरमियान, लहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। बड़ा अजाब नहीं, दर्दनाक। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में अजाब आप देख लें कि ये बंदा जिसने अपना स्टार्टअप एक देवबंदी फिरके के मुबल्लिग के तौर पर लिया था, अब नौजवान नस्ल में ये एक आप समझ लें मज़ाहिया लतीफ़े सुनाने वाले आलिम दीन के तौर पर हो रहा है। उससे कोई दीन का इल्म नहीं लोग हासिल कर रहे हैं, और जनाब पेजेस बनाए मुर्शिद के नाम से, मजाक। तो दुनिया की रुसवाई तो देख ली है, आखिरत किससे बचना है, तौबा कर ले। दुनिया और आखिरत में अजाब है दर्दनाक, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। फिर सूरह अल बकरा के अंदर देखें आयत नंबर 168 में, या अय्युहन्नास, ए लोगो, कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबा, खाओ जमीन में जो पाकीज़ा चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, वला तत्तबिऊ खुतुवात शैतान, और मत पैरवी करो शैतान के रास्तों की, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब वो शैतान की पैरवी क्या है उसके रास्तों की, अगली आयत में, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, वो तो तुम्हें सिर्फ इसी बात का हुक्म देता है कि तुम गुनाह के काम करो और बेहयाई के काम। अच्छा, बेहयाई भी तो गुनाह ही है, इसको अल्लाह से मेंशन करने की क्या जरूरत है? इधर से ही सारा फितना दाखिल होना था। जिस तरह के आप देखें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व इय्याका नस्तईन भी इबादत है। अद्दुआ हुवल इबादा, जामे तिरमिज़ी में हदीस है, मिशकात में मौजूद है, दुआ ही इबादत है। लेकिन अल्लाह ताला ने इबादत से अलग कर दिया उसे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्योंकि ज्यादा शिर्क उस मामले में होना था, गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारना। यहां पे भी ज्यादा बुराई होनी थी, फाशी वाली, तो बुराई से अलग भी उसे जिक्र किया कि शैतान तो तुम्हें हुक्म देता है इस चीज का कि तुम बुराई करो और बेहयाई, व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और तुम अल्लाह के ऊपर वो बात कर दो जो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है, अपनी तरफ से ही बातें बना के करो, दीन के अंदर एक्सैजरेशन कर दो। तो यही वाली बात यहां पे भी हो रही है, 8-8 साल की 2 और 4-4 साल की 4। मैं कहता हूं कि यार ये इस तरह की मशहूरी से पहले तो इंसान ईमान व आफियत के साथ मदीना शरीफ में मर जाए तो बेहतर है। ये कौन सी मशहूरी है? ये तो बदनामी है। और ये तो देवबंदी फिरके को खुद देखना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा मुफ्ती लॉन्च किया है जो उनके अपने फिरके के ऊपर खुदकुश हमलावर बना हुआ है। इस हवाले से चले एक आध वीडियो होती तो मैं कहता ये तो सर दर्जनों में है। मैं मिजाह के खिलाफ नहीं हूं, मिजाह सुन्नत है, लेकिन ये वाला मिजाह नहीं। मेरी तो अलग से वीडियो रिकॉर्डेड मौजूद है कि वो मिजाह किस लेवल का होना चाहिए जिसकी इस्लाम में इजाजत है। ये तो मिजाह तो हो ही नहीं रहा, ये तो दीन का उल्टा मजाक उड़ाया जा रहा है, शायरुल्लाह का मजाक उड़ाया जा रहा है, दीन के अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो बहुत क्रिटिकल इशू है। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़-औक़ात इंसान अल्लाह की रज़ा का ऐसा कलमा अपनी ज़ुबान से निकालता है उसे खुद भी नहीं पता होता, और अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके दर्जात बुलंद कर देता है। लेकिन बाज़-औक़ात वो अपनी ज़ुबान से अल्लाह की नाफरमानी का ऐसा जुमला निकाल देता है
جس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ کی اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے جتنا فاصلہ ہے مشرق و مغرب کے درمیان۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو اب اس طرح کے آپ کلمات نکال رہے ہیں تو ہم آپ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، پھر یہ نہ ہو کہ ان کے فالورز کہتے ہیں کہ جی کوئی جہنمی ہونے کا یا فتویٰ لگا دیے، نہیں۔ ہمارا کام صرف قرآن حکیم کی آیات اور صحیح الاسناد احادیث بتا کے آپ کو وارن کرنا ہے کہ آپ جس راستے پر چل پڑے ہیں نا، یہ راستہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ 3 دفعہ ہلاکت کا ذکر کیا، 1 دفعہ سٹارٹ میں، 2 دفعہ اینڈ پہ۔ تو اب ذرا یہ دیکھ لیں یہ کہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں، یعنی کہ یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ ایک نومولود بچے نے کسی نرس کو جو ہے وہ بری نظر سے دیکھا ہو، تو یہ بیان کر رہے ہیں، ایک جھوٹا واقعہ بیان کیا ہے نا، کس لیے؟ کہ تاکہ لوگ ہنسیں۔ یہ واقعہ کہیں پر ہوا ہے کہ کوئی ڈاکٹروں نے ایسی ویکسین یا دوائی ایجاد کر لی ہو کہ جو کسی عورت کو پلائی جائے تو اس سے جو بچے پیدا ہوں وہ با ادب ہوں، اور وہ پیدائش سے پہلے ہی اپنا ادب شو کرنا شروع کر دیں، جو انہوں نے لطیفے میں بیان کیا۔ تو یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس قسم کے جھوٹ بولنا، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ دین کو تختہ مشق بنائیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ یا تو ممبر رسول کو چھوڑ دیں، آپ ویسے آ جائیں، سٹیج ڈرامے کرنے شروع کر دیں۔ ظاہر ہے ممبر رسول پہ آپ اگر یہ کر رہے ہیں تو اس سے دین کی خدمت، اس سے تو خاموشی آپ کی بہتر تھی، خاموش رہتے نا وہ زیادہ بہتری ہوتی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، 2 داڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان، یعنی زبان اور شرمگاہ۔ اب یہ جملہ تو بڑا چھوٹا سا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ دوسری طرف اگر ہم ان کے بزرگوں کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بزرگوں کے بارے میں زبان کھولتا ہے۔ آپ تو دین کا مذاق ممبر کے اوپر اڑا رہے ہیں، ہم تو ان بزرگوں کو عوام الناس کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے گستاخانہ باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھی۔ ہمارا ذاتی مسئلہ کوئی نہیں تھا، آپ تو ڈائریکٹ دین کو ہی جو ہے وہ تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں اپنے لطیفوں کے اندر، اور ممبر سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ کوئی بندہ تو وہ دیکھے گا جناب بندے نے پگڑی رکھی ہوئی ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو چلو میں دین کی بات سن لوں گا، اور آگے سننے کو اس قسم کے لطیفے ملیں، اور اس لیول تک کہ آپ شاعر اسلام کا مذاق اڑائیں کہ جی میں 8 سال کی 2 نہیں تو 4 سال کی 4 کروا دوں گا، اور اس کے بعد آپ دانت نکالنا شروع کر دیں، تو آپ کی کہاں تک ہم تعویل قبول کریں؟ اور اس میں صرف ان کا قصور نہیں ہے، ان تمام علماء کا قصور ہے جن تک یہ ویڈیوز پہنچی ہیں اور جو فتویٰ دینے کے اہل بھی ہیں اور اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے مفتی اور مفتی اعظم لگاتے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور اس بندے سے اعلانیہ رجوع نہیں کروایا۔ اور صرف اعلانیہ رجوع نہیں کروائیں گے، اس شخص کو مطلب اس پہ فتویٰ دیں گے کہ اس نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ اسلام کے منافی ہیں، اور اب یہ تجدید نکاح بھی کرے، اور بیعت ہے تو تجدید بیعت بھی کرے۔ شریف فتویٰ تو پھر یہی ہوتا ہے، یعنی وہ میں ظاہر ہے بیعت کو اب یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بیعت کو، یعنی ان کی والی بیعت کو صحیح سمجھتا ہوں، یعنی ان کی جو اپنے فقہ کے اندر جو یہ چیزیں تعلیم کرتے ہیں نا اس کے اندر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو ہم تو صرف عرض ہی کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔